بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں جی ناظرین، خوبصورت پروگرام جس کا مجھے بڑا مزہ آتا ہے پروگرام کرنے کے ساتھ، کہ آپ کے خوبصورت خواب میں بھی سنتا ہوں، پھر مختلف تعبیر بتاتے ہیں، بالکل حقیقت سے تقریباً قریب ہوتی ہیں۔ تو یہ پروگرام کی خدمت میں لے کے ہم پیش ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، جو بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے اور ہمیں بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ اچھا، ابتداً ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں، تو آج ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے کہا اس پہ بات کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو بناؤ سنگار کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ بناؤ سنگار وہ والا، اور میک اپ والا نہیں، مطلب اپنے اپڈیٹ ڈریسز اور ڈریسنگ اور یہ وہ بڑے اچھی کرتے ہیں اور ڈریسنگ کے شوقین ہوتے ہیں۔ تو ایسا آدمی اگر خواب میں اپنے آپ کو دیکھے، کوئی قمیض اچھی پہنے ہوئے یا خوبصورت لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے یا بڑی ہے سائز سے یا چھوٹی ہے سائز سے، تو قمیض کے حوالے سے اگر کوئی آدمی ایسا خواب دیکھے تو یہ خواب کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے مصعب سے گفتگو کریں گے۔ اور پھر وہی پروگرام کے شروع میں سے میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پروگرام میں شامل ہو جائیں تو پلیز اپنا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں، کیونکہ آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کرتے تو مجبوراً ہمیں آپ کی کال ڈراپ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم آپ کی بات سن نہیں پاتے ہیں۔ تو چلتے مصعب کی طرف پوچھتے ہیں کہ ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مصعب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے بڑا اہم ٹاپک چھیڑا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی دلچسپی کا والا خواب بھی ہے، مناظر بھی ہیں۔ اچھا، اب بات یہ کہ زینت حاصل کرنے کا ہر کسی کو حق ہے، اچھے کپڑے پہننے کا ہر کسی کو حق ہے۔ قرآن کریم نے خود فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ریزن یہ ہے کہ وہ ستر پوشی کرتا ہے، اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ وہ زینت دیتا ہے۔ تو بندہ اچھا لگنے کے لیے اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، بغیر یہ کہ بشرطے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو یا کسی کو حقیر نہ سمجھے، تو وہ پہن سکتا ہے بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا، آپ کی سنت بھی یہی ہے۔ اور خاص طور پر دینی لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، تاکہ کوئی دیکھے ان کو تو وہ انسپائر ہو اور وہ بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اچھا، اب آ جائیے اس بات پر کہ خواب میں کوئی اپنے آپ کو قمیص پہنے ہوئے دیکھے، اس کی تعبیرات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا، خواب میں اگر کوئی قمیص پہنے ہوئے دیکھے تو اس کو ائمہ معبرین نے دین و دنیا سے تعبیر کیا ہے۔ اچھا جی، مطلب جتنی قمیص چھوٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دین میں یا دنیا میں کمی ہے، اور برابر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دین اور دنیا ماشاءاللہ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر قمیص لمبی ہے تو اس کے دین و دنیا بہت اچھے ہیں، اور خاص طور پر دینی معاملات اس کے بہت اچھے ہیں۔ لمبی قمیض میں میں اس پر روایت بھی سناؤں گا آپ کو، حدیث پاک بھی ہے وہ سناؤں گا۔ اب اس طرف آ جائیں کہ اگر کسی نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے کیا کہتے ہیں خواب میں قمیص پہنی ہوئی ہے لیکن میلی ہے، کپڑے میلے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ دین و دنیا میں کچھ معاملات اس کے خرابی کی طرف ہے۔ اچھا جی، اور خواب میں یہ دیکھا اس نے، یعنی جتنا اس کو میل نظر آ رہا ہے، یہ جتنا اس کو خرابی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے دین و دنیا میں اس کے کچھ معاملات خراب ہیں۔ اچھا، خواتین مرد دونوں کے لیے یہی بتا؟ دونوں کے لیے۔ اچھا، دونوں۔ جی، اسی طرح اگر کپڑوں میں اجلے کپڑے ہیں، اور یعنی ڈارک کلر بھی لیکن اجلا ہے، بالکل صاف ستھرا، اور خاص طور پر چمک والا کپڑا، یعنی اتنا اجلا کہ چمک نظر آ رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ دیکھنے والے ایسا خواب جس نے دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ دین و دنیا میں اس کی حالت بہت اچھی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، کپڑے پھٹے ہوئے دیکھے، قمیض پھٹی ہوئی دیکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہننے والا کچھ تنگ دست ہے یا پھر حاجت مند ہے، خدا نخواستہ۔ اچھا، اور اگر پہننے والے نے دیکھا قمیض کو کہ جگہ جگہ سے پیون لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ بہت زیادہ فقر ہے
بہت زیادہ تنگی ہے، غربت ہے تو کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اٹھ کر جو حدیث پاک ہے اس کے مطابق ہم جو عمل بتاتے وہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے حالات کو اچھا فرمائے۔ روایت یہ سنانی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، فرمائے کہ تم میں سے کس کس نے خواب دیکھا؟ سب نے اپنے خواب بتائے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں نے بلکہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا خواب میں کہ فلاں نے ایسی قمیص پہنی ہے، فلاں نے ایسی قمیص، اور میری قمیص، یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ کسی اور نے بیان کیا کہ فلاں نے ایسی قمیص، فلاں نے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص بہت لمبی ہے، تو فرمایا کہ یہ دین میں ان کے انتہائی اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گڈ۔ تو یہ آپ نے قمیص کے حوالے سے بات کی ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ قمیص کے حوالے سے علوم الرؤیا کتنی ڈیٹیل میں جاتا ہے، اور ہر حوالے سے مصعب نے کوشش کی کم وقت میں بہت زیادہ ہمیں بتانے کی۔ یہ تو میں نے مختصر کر کے بتایا جی آپ کو۔ بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہرحال ابھی ہم چلتے ہیں مصعب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ مینوائل آپ اپنا خواب یاد کریں، پھر جوائن کریں ہمیں، انشاءاللہ آپ کو جی، سب سے پہلے محمد جمیل صاحب نے دلتانہ سے پوچھا کہ مسجد میں ہیں، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ روشنی کی ضرورت ہے، تو یہ روشنی کرتے ہیں، 2 بلب جلا دیں۔ 2 جلاتے ہیں، تو پھر کوئی شخص آتا ہے اور وہ جو نا مطلب کچھ اچھا اسے محسوس نہیں ہوتا، تو وہ ایک لائٹ بند کر دیتا ہے۔ دوسرا خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنی وائف کو لڑنا چاہتے ہیں لیکن ضبط کرتے ہیں اپنے اوپر۔ دیکھیں، ان دونوں کو ملا کر میں ایک تعبیر عرض کروں گا کہ آپ وہ کام سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اچھا، وہ کیا کام ہے اب وہ خود سوچ لیں، خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ بہن نے کہا کہ میز پر بیٹھی ہیں، جس طرح کھانا کھاتے ہیں، اور ایک آنٹی آ جاتی ہیں، تو ایک چھوٹا سا نوالا کباب کا یہ توڑ کر انہیں دیتی ہیں، اور سامنے روم میں فرش پر کھیرے پڑے ہوتے ہیں کافی زیادہ، تو وہ دیکھ لیتی ہیں، تو ان کی والدہ ڈور بند کر جاتی ہیں۔ آپ کال لے لیں پھر میں چلیں، بہت شکریہ جی۔ شامل کرتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ٹیلی ویژن کی میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، ذرا سے آپ کو زحمت ہوگی، ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز۔ آواز بند کریں ٹی وی۔ جی 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 میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی، میں نے خواب میں نا کمرے میں نے ایک بھینس دیکھی ہے، بہت بڑی بھینس۔ آپ کے کمرے میں ایک بھینس ہے بڑی سی؟ اچھا جی، اور اور وہ کالی بالکل سیاہ نا، ہاں ہاں، اور وہ بھینس جو ہے نا ہمارے یہاں نا ایک آتی جاتی رہتی ہے پڑوسن، اچھا، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ ہمارے گھر آئی تھی، ہوں، تو پھر انہوں نے جو ہے نا بھینس کو ڈنڈے سے بہت مارا نا، وہ بھینس کی جسم سے خون نکلنے لگ گیا۔ اچھا، تو میں پریشان تھی کہ میں نے کہا انہوں نے اس طرح کیوں کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو بہرحال ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مجھے وہ بند کر دیتے نا، مجھے ان سے نہیں سمجھ آتی۔ میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز۔ اب وہ میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں، کیا بتاؤں میں؟ کم کر۔ اچھا چلیں، ابھی آپ میرے خیال ہے کچھ تیار نہیں ہے پروگرام میں شامل ہو کے، کنفیوژن ہے، آپ تیاری کریں، ہم آپ کو پھر شامل کریں گے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ اچھا، جو بہن کا میں نے خواب بیان کیا، ان کا دوسرا خواب ہے کہ مرحومہ خالہ ان کی جو یہ رضائی کرتی ہیں نا، اس کے دھاگے ادھیڑتی ہیں، یہ منع کرتی ہیں تو وہ ہٹ جاتی ہیں۔ یہ اب دونوں خوابوں کو ملا کر اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ کچھ پریشانیاں، کچھ زندگی میں اونچ نیچ کچھ معاملات اس طرح ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا کیا کہتے ہیں نا، ان کا اپنا جو معاملہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خود دوسروں کو باتیں کرتے کرتے وہ باتیں بتا جاتی ہیں جو ان کو نہیں بتانی چاہیے، لہٰذا ان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور زبان کو ذرا سا جذباتی ہونے کے بجائے کنٹرول میں رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جب بندہ کسی کو راز بتاتا ہے تو سیانے کہتے ہیں نا، سمجھدار، کہ کسی کو دوست کو بھی راز نہ بتائیں، وہ راز نہ بتائیں کہ وہ دشمن ہو کر آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو پھر یہ کہ یہ منع کرتی ہیں تو وہ ہٹ جاتی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اگر خود احتیاط کریں تو بہت سی ان کی پریشانیاں ایسی دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ابھی اماں کو غسل دینا ہے۔ جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، آپ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں، شروع سے اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی السلام علیکم، بشیر ڈسٹرکٹ جنگ سے۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے اپنا تعارف کرایا۔ اب خواب بیان کیجیے گا شروع سے۔ جی میری پھپھو نے خواب دیکھا ہے دادی کے بارے میں، میری دادی کا انتقال ہو چکا ہے چند سال پہلے۔ جی وہ ایسا دیکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں، آواز مس ہو گئی، دوبارہ بتائیں۔ پپو نے کیا دیکھا؟ پھپھو نے خواب میں دیکھا کہ وہ اوٹ لگا کے بیٹھی ہیں درخت کے ساتھ، ہاں، تو دادی کی آواز آتی ہے کہ مجھے غسل دو۔ اچھا۔ اور دوسری مرتبہ پھر اسی طرح کا خواب دیکھا ہے کہ دیکھتی ہیں کہ دادی کا انتقال ہو گیا لیکن انہیں غسل دینا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اسی طرح سے دیکھا ہے کہ انہیں غسل دینا ہے۔ چوتھی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ قبر میں ان کی میت پڑی ہے چار پائی پہ، ٹانگیں دوسری طرف ہیں، جس طرف سر ہونا چاہیے اس طرف ٹانگیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھنا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتے رہیے کہ بیٹی نے اپنی ماں کو خواب میں اس حال میں دیکھا ہے، تو یہ خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹے۔ جی میری بہن، آپ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جیلم سے بات کر رہی ہوں، آمنہ بھی۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیلم سے بات کر رہی ہیں۔ اب یہ بتائیے کیا خواب بیان کریں گی آپ؟ ایک تو میں خواب دیکھتی ہوں، برتن زیادہ دیکھتی ہوں خواب میں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ برتن۔ اچھا بطخ، ٹھیک ہے۔ اور دیکھتی ہوں، کپڑے دھونے والے دیکھتی ہوں، پانی دیکھتی ہوں۔ کپڑے دھونے والے مطلب ملے کپڑے؟ کپڑے جو آپ نے دھونے وہ کپڑے دیکھتی ہیں آپ؟ کپڑے دیکھتی ہوں، اچھا زیادہ لوگ دیکھتی ہوں۔ کپڑے میلے ہیں، صاف ہیں، کیا ہے؟ اچھا، جو کپڑے دیکھتی ہیں وہ میلے ہوتے ہیں صاف ہوتے ہیں؟ پہلے نہیں ہوتے، صاف ہوتے ہیں۔ صاف کپڑے ہوتے ہیں۔ اور کیا دیکھتی ہیں؟ پانی دیکھتی ہیں، لوگ دیکھتی ہیں، مجمع دیکھتی ہیں۔ دوسرا خواب یہ ہے، میری پوتی ہے 5 سال کی، ہاں جی جی۔ اس کے ارد گرد میں سانپ دیکھتی ہوں اکثر۔ اچھا، اس کے گرد سانپ دیکھتی ہیں، 5 سال کی پوتی آپ کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ جہلم سے پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم سب کو دعاؤں میں رکھیے گا۔ تھینک یو کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں سر۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ آپ یہ کہ مجھے نا ایسا نا لگتا ہے کہ جیسے میرے گھر میں نا کوئی آیا ہوا ہے، لیکن خواب میں لگتا ہے؟ آس پاس فیل یہ رہتا ہے کہ ہے میرے پاس کوئی۔ اچھا جی۔ اچھا۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے نا میری جو 2 بھابھی ہیں نا وہ نظر آئی ہیں، حالانکہ وہ ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو نا بیبی ہوئے ہیں دونوں، ایسے چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہیں دونوں۔ بھابھی حیات ہے؟ بھابھی حیات ہے؟ وہ کہتے ہیں دور ہو جاؤ آپ یہاں۔ بھابھی ہے ماشاءاللہ حیات ہے؟ ہاں جی، دونوں حیات ہیں ماشاءاللہ سے۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نوٹ کیے اور کیا کہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور اب میں اپنے بہن بھائیوں کو بتا چلوں کہ اب آج کے پروگرام میں آپ کو شامل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں بتانے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ اچھا، ایک خواب محمد عبداللہ صاحب نے خوشاب سے پوچھا کہ ان کی دادوں نے یہ دیکھا کہ کہیں جا رہی ہیں اور ان کے والد، دادوں کے بیٹے، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پرس ملتا ہے ان کے والد کو، اس میں 5000 کے کافی نوٹس ہوتے ہیں۔ پھر دادوں کو گولڈ ملا ہے، اور ان کے بیٹے کی کہتے ہیں کہ جی یہ آپ رکھ لیں، نکال لیں جو چاہیے، تو کہتی ہیں کہ جس کا ہے وہ کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا، اور بات یہی ہے۔ دیکھیں، اس کی ایک تعبیر تو یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ان کے والد محترم اپنی والدہ کا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ ان کی مطلب خیر خواہی کرتے ہیں جس طرح ہونا بھی چاہیے، اور بعض اوقات ایسے بیٹے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ جو کمائی ہوتی ہے وہ سارا لا کر ماں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ گھر چلائیں، اب آپ کی جس کی مرضی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہے، پھر اس کا یہی بنتا ہے کہ ان کے والد صاحب اپنی والدہ پر بہت زیادہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز ان کے پاس لے کر آتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ایک نارملی معاملہ ہے اور یہ خواب ان کی دادوں نے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں سے بھی انشاءاللہ کوئی خوشخبری ملے گی، اور خاص طور پر فائنینشلی معاملات، لیکن اس میں جو ریسورسز ہوں گے تو
تو وہ تھوڑے گڑبڑ ہو سکتے ہیں. بس اس کا دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ان کو تو بہت خیال رہتا ہے جو دادوں نے خواب دیکھا خاتون نے، لیکن یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو والد ہیں، دادوں کے بیٹے ہیں، ان کو اتنا زیادہ اس میں خیال نہ ہو، تو لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک خواب جو ہے وہ یہ دیکھا کہ چچا مرحوم ہے. بہن نے کہا کہ چچا مرحوم خالی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگن مچا ہوا ہے، اور یعنی جیسے ہوتا ہے نا واٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں، تو اور یہ صفائی کر رہی ہیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایصال ثواب کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کا ایصال ثواب ہے ان کو پہنچایا ہے، اور ان کو فائدہ بھی نصیب ہوا ہے. جی ناظرین، تیسرے سیگمنٹ پہ بھی چلتے ہیں. وہ سب طرف پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. اچھا، اب دوسرا خواب جو ہماری بہن نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ واپس آ رہی ہیں، اور ٹرین کے ٹکٹ انہوں نے جو ہے نہیں لیے، اور ٹرین پر چڑھ گئی، اور پھر ان کو خیال آتا ہے کہ میں ٹکٹ تو لیے نہیں. نیچے اترتی ہیں تو ٹرین جو ہے وہ چل پڑتی ہے، اور بچے ان کے اوپر رہ جاتے ہیں. تو پھر یہ پریشان ہوتی ہیں. دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں، میرے خیال میں بچوں کے حوالے سے یہ کچھ زیادہ سینسٹیو ہے، حساس ہیں، کانشیس ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ دیکھا. بہرحال بچوں کی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں، احتیاطاً میں عرض کر رہا ہوں، کسی بھی چیز کا صدقہ دیں، اور یہ دعا کریں کہ یا العالمین جو ہے وہ جو صدقہ دیا اس کے وسیلے سے میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی حفاظت فرما. اللہم. پھر اس کے بعد خوشاب سے نسیم بہن نے یہ پوچھا کہ شب برات، اب انہوں نے کہا شب برات کے دن، اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 14ویں کا دن ہو، یا ہو سکتا ہے 15ویں کا دن ہو. تو بہرحال یہ مصلی پر ہیں، درود پاک پڑھ رہی ہیں، تو ان کو اونگ آتی ہے، سو جاتی ہیں. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ سوکھا تنا ہے، اور اس میں سوکھی شاخیں نکل رہی ہیں، اور پھر کچھ گول سا پرندہ ہے، اور روشنی سی ان کو نظر آئی. دیکھیں یہ یوں سمجھیں سوکھا تنا جو ہے اور سوکھی شاخیں، یہ ایک طرح سے آپ کے حالات چینج ہونے کی طرف اشارہ ہے. صحیح کہ آپ نیکیاں کرتی رہیں، اور خاص بات درود پاک، یہ تو بہت ہی پیارا عمل ہے. تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود پاک یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا ایک خاص عمل بھی ہے. تو اس سے آپ کے حالات جو ہے نا وہ یکسر انشاءاللہ تبدیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اور گول سا پرندہ اور جو روشنی دیکھی ہے، ظاہر ہے کہ میں اس میں یہی عرض کر سکتا ہوں، زیادہ میں گہرائی میں نہیں جا رہا، بس یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ درود پاک کی برکتیں آپ نے دیکھی ہیں، بس اس کو کنٹینیو رکھیے گا. پھر اس کے بعد طاہر صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی وائف نے اپنی مرحومہ والدہ کو دیکھا کہ وہ گھر آئی ہیں ان کے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں اور بھابھی بھی ہیں، اور یہ بہت خوش ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک یہ بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی والدہ اچھے حال میں ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے گھر میں آنا، تو اس میں کوئی ایسی وہ خاص بات نہیں، بس ان کے لیے یہ ہے کہ اپنی والدوں کو ایصال ثواب کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے. بہرحال وہ اچھے حال میں وہاں پر. پھر اس کے بعد ہاں اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ بھائی اور بھابھی، اگر ان کے ساتھ آپ کی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو ذرا صحیح کر لیں آپ، اور دل میں کوئی بات نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ ایک سانپ ہے، چوہا ہے، اور اس کا بچہ ہے. سانپ دشمن ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نے کچھ کہا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن یا تو آپ نشانے پر نہیں ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں وہ بے بس سے کچھ کر نہیں پایا، لیکن ہے دشمن ہے. دوسرا چوہا دیکھا، اس کا بچہ دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہے کہ ان کے یہاں کوئی چوری کا معاملہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، کوئی چور ہے، اگر کاروبار بھی ہے ان کا یا گھر میں یا کہیں پر بھی کوئی چوری میں ملوث ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ان کو محفوظ و مامون فرمائے. خالد صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ اپنے مرشد کو خواب میں دیکھنا، اپنے مرشد کو خواب میں اگر آپ نے یعنی آپ صحیح تعلیمات پر، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر چل رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں، اپنے مرشد گرامی کی اسی انداز میں پیروی کر رہے ہیں، تو مرشد کو خوش دیکھا تو اس کا مطلب ہے
کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح بسر کر رہے ہیں. اگر وہ ناراض ہیں، اور یہ اس مرشد کی بات ہو رہی جو واقعی حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اور اگر وہ کچھ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں یا کچھ خفگی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح انداز میں لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں. گل محمد صاحب نے لڑیا سے پوچھا کہ خواب میں پانی دیکھا، سانپ دیکھا، اور اکثر یہ اس طرح دیکھتے ہیں. دیکھیں، پانی اور سانپ، یہاں پر یہ ہے کہ کچھ آپ پریشان ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ نشیب و افراز ہیں، اور کچھ اس وقت ہو سکتی تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے، اور تکلیفیں اگر ہے تو دور فرمائے. لاہور سے میں نے پوچھا کہ براؤن کلر کا شیر ہے، ان کے گھر میں ہے، لیکن کوئی مطلب پھر رہا ہے، پھر بیٹھا ہے، تو یہ چاہتی ہیں کہ بھئی نقصان نہ پہنچائے، میں اسے گھر سے باہر نکالوں. شیر کو خواب میں دیکھنا یہ بڑا دشمن ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک وہ نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور تمام دشمنوں سے آپ کو محفوظ و مامون فرمائے سب کو. بہن نے سالکوٹ سے پوچھا کہ خواب میں کمرے میں بھینس دیکھ رہی ہیں، پڑوسن کے ساتھ کتا ہے، انہوں نے بھینس کو مارا. اگر آپ کا کوئی اس طرح دیہات میں کام ہے کہ بھینس وغیرہ بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی فائنینشلی نقصان کی طرف اشارہ ہے. اور اگر آپ کا بھینس وغیرہ کام نہیں ہے، آپ کے گھر والوں کا یا جو بھی گھر میں افراد ہیں ان کا نہیں، اور یہ ایسے ہی دیکھا تو کوئی بیمار ہے، اور انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی. دیکھیں، خواب ایک ہے لیکن تعبیرات الگ الگ احوال کے حساب سے مختلف ہیں. اسما بشیر صاحبہ نے جنگ سے پوچھا کہ ان کی پھپھو نے جو ہے وہ دادی مرحومہ، ان کے یعنی دادی مرحومہ ہیں، ان کی پھپھو درخت کے ساتھ بیٹھی، دادی کی آواز ہے کہ غسل دو. 3-4 مرتبہ یہ خواب دیکھا. پھر جس طرف سر ہونا چاہیے اس طرف ٹانگیں، دوسرا خواب یہ دیکھا قبر میں. اس کا میں زیادہ عرض نہیں کر سکتا، بس یہ کہوں گا کہ ان کو اصالِ ثواب کیجیے، دعائے مغفرت کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ان کی پوتی 5 سال کی ہے. جہلم سے آمنہ بھی نے پوچھا کہ برتن زیادہ ہیں، دیکھتی ہیں، کپڑے ہیں صاف ہیں، پانی ہے، لوگ ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کچھ کسی معاملے میں آپ سوچ رہی ہوں یا خیالات ہوں تو آپ نے یہ خواب دیکھا. ان کی پوتی ہے 5 سال کی، اسے گرد سانپ، یہ کوئی دشمن ہے اور بالکل نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں اس وقت ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور آیت الکرسی بھی ساتھ میں پڑھ لیا کریں، اور دم کے بعد پانی بھی پلائیں اور صدقہ وغیرہ بھی دیں. خواب میں کوئی گھر آیا ہوا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی محسوس ہوتا ہے گھر میں آیا ہوا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ باوضو ہو کر سوئیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں، درود شریف پڑھتے ہوئے سوئیں، انشاءاللہ ایسا خواب نہیں آئے گا. اور آخری خواب بھابی ان کے بچے جوان ہیں، لیکن خواب میں دیکھا کہ ان کے یہاں بیبی ہوا ہے. جب کوئی اس طرح خاتون کے متعلق دیکھے کہ ان کی ایج ہو چکی ہے، عام طور پر اس ایج میں اولاد نہیں ہوتی، تو پھر یہ ان کی اولاد کی طرف سے خواب ہوتا ہے کہ اس طرف تعبیر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے.